بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، آج تین ایشوز ایسے ہیں جن کو ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان موضوعات کا آپ سے تعارف کراؤں کہ کن موضوعات پہ، کن ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، چھوٹی سی ایک تمہید میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ انسانیت جو ہے، بنی نوع انسان جو ہے، انسانیت جو ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا کرم کیا، اپنا بہت بڑا فضل کیا کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے نوازا۔ اس انسان کی رہنمائی کے لیے ایک دستور دیا، ایک ہدایت نامہ دیا جسے ہم قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے ہمارے نظام زندگی، شعبہ زندگی میں ہم نے کیسے چلنا ہے، ہمارے دنیاوی امور، ہمارے اخروی امور، ہماری عبادت، پورا ایک پیکج اس میں موجود ہے۔ اس میں اسلام نے ہمیں رہنمائی دی۔ بدقسمتی سے اسلام کے اس خوبصورت پیکج کو، اسلام کے خوبصورت اس دستور حیات کو ہم اگنور کر کے، اس کو پس پشت ڈال کے، اس کو چھوڑ کے ہم دیگر چیزوں میں اپنی فلاح ڈھونڈتے ہیں، اپنی کامیابی ڈھونڈتے ہیں، اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تو نتیجتاً انسانیت اور انسان اس دنیا کے اندر مشکلات اور کٹھنائیوں میں گر جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے روپ میں زندگی کے اختتام تک باقی رکھنے کے لیے ہم اس دستور عمل کو، اس دستور حیات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اور وہ دستور قرآن مجید ہے۔ یہ بنیادی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر لیں گے، سب سے پہلے تو یہ نیوز ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ہائی کورٹ نے جو ہمارے ایک معزز عدالت ہے، اس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور ان کی جو صاحبزادی ہے مریم نواز صاحبہ، اور ان کے جو داماد ہیں محمد صفدر کو مشروط ٹائپ کی ایک ان کو رہائی دی ہے، اور انہیں ضمانت پہ رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس پہ آنے والے دنوں میں بڑی ڈیبیٹ ہوگی، بحثیں ہوں گی، اس پہ بہت کچھ کہا جائے گا۔ اس پہ ہم بات کر لیں گے اپنے پروگرام کے آخری دورانیے میں۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کا سعودی عرب کا دورہ ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اس دورے کا انتخاب انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب کیوں کیا، اور اس دورے کو لے کر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور اسی طرح اس دورے کو لے کر بعض لابیوں کی طرف سے کرٹیسائز ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لے لیں گے۔ تو آج میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان، دینی اسکالر ہیں، مختلف عرب یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے پڑھا ہے، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، خاص کر جو شرعی مسائل ہیں، شرعی امور ہیں، چونکہ ہم نے تیسرا جو ہمارا اہم وہ ہے جس کو ہم پہلے لے کر آئیں گے، جس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اسلام میں خوشی اور غم کا کیا تصور ہے، چونکہ میں نے اپنی تمہید میں قرآن مجید کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ قرآن مجید ایک دستور حیات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے کہ اسلام میں خوشی اور غم کا کیا تصور ہے۔ ہم چونکہ یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کو لے کر ہمارے ہاں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہمارا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اس پہ بات کر لیں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں عبدالصمد صاحب، عبدالصمد عباسی صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ میرا آپ سے سب سے پہلے سوال ہوگا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس کو چونکہ ہمارے ہاں محرم کے مہینے کو ماتم کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ محرم اور ماتم، محرم اور نوحہ، محرم اور جلسے جلوس، محرم اور یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ محرم کا مہینے کی اسلام کے اندر اس کی کیا حرمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور کیا واقعی کربلا جو ہوا ہے، جو بہت بعد میں ہوا ہے اسلام کی تکمیل کے بعد، اس سے کوئی تعلق ہے ماہ محرم کا؟ تو مختصراً بتا دیں کہ محرم کا مہینہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ تو جیسا کہ آپ اس کے نام سے ہی آپ اس کی حرمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا نام ہی محرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا۔ محرم کی حرمت آپ نے کہا کہ تو یہ حرمت کیا ہے؟ چونکہ ہمارے یہ لفظ تھوڑا سا بوجھل ہے، لفظ تھوڑا سا
عام آدمی کی فہم میں نہیں آتا ہے. تو حرمت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ صحیح ہے. یہ دراصل میں محرم ایک محترم مہینہ ہے, ایک معزز مہینہ ہے. اس میں جو گناہ ہیں وہ نہیں کرنے. اسلامی ہمارے مہینوں کا جو مہینہ ہے محرم ہے, یہ اسلام میں مقدس ہے اور اس میں گناہ نہیں کرنے. تو باقی مہینوں میں گناہ کرنے کیا؟ اس میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے. اچھا, اس میں زیادہ اگر گناہ کوئی کرتا ہے اس کی زیادہ پکڑ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہر برائی کے کام سے بچنا ہے اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں, جب زمین و آسمان کی تخلیق کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کو 12 مقرر کر دیا کہ 12 مہینے ہوں گے. اور پھر منہا 4 حرم, کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے جو حرمت کے. بہت خوبصورت یہ قرآن کا آپ نے آیت کو کوٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کی تخلیق کی تھی اس وقت سے یہ حرمت والے مہینے چلے آ رہے ہیں. بالکل. مطلب یہ تو پوری انسانیت کی تاریخ کی ابتدا ہے. بالکل. اس وقت سے یہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا چلا آ رہا ہے. اس کا کوئی مطلب واقع کربلا کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی جوڑ نہیں. واقع کربلا تو بہت بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اس کو سفر اور محرم کو محرم نام نہیں تھا, وہ سفرین بولتے تھے. تو سفرین بول کے وہ بعض اوقات اس طرح کرتے تھے کہ محرم کو اگلے مہینے میں لے جاتے تھے اور کبھی پچھلے مہینے میں لے جاتے تھے. یعنی جب ان کا مفاد ہوتا تھا وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے. لیکن اسلام نے آ کے اس کو مقرر کر دیا کہ محرم یہ ہے اور یہ سفر ہے. تو پھر محرم کے بارے میں دراصل میں آیت میں ہے کہ منہا 4 حرم. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ السنہ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات, کہ 3 پے در پہ ہیں, لگاتار ہیں. یعنی سب سے پہلے ذوالقعدہ, پھر ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم. اور سفر یہ اس کے بارے میں کہا کہ بین الجمادہ و شعبان, یہ شعبان, جمادہ اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب ہے. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. ان میں گناہوں سے بھی زیادہ سے زیادہ بچنا ہے, برائی سے بچنا ہے اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ جنگ و جدل اور اس طرح کی لڑائی جھگڑے, ہر طرح کے فساد اور شرانگیزی, عبادت کے لیے یہ مہینے خاص ہیں. ہاں, شرانگیزی اور اس طرح کی تمام تر برائیوں سے, تمام تر اختلافات سے بالا تر ہو کے, حتیٰ کہ جو مکہ کے عرب کے جو کفار تھے وہ بھی اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے. اور وہ بھی جب ان کے والد محترم کے قاتل بھی اگر ان کے سامنے آ جاتے تھے تو وہ اس مہینے میں ان کے ساتھ کوئی بد کلامی یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے تھے. بالکل اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزوں کی زیادہ سے زیادہ تلقین کی ہے کہ روزے زیادہ رکھیں. اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں. بالکل. تو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. کہ اللہ کا, اس کو ایک اور بات کہی ہے کہ شہر اللہ, یہ کسی اور مہینے کو نہیں کہا کہ اللہ کا مہینہ. اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کا مہینہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا مہینہ محرم. کیا بات ہے. اس میں روزوں کی کثرت. عاشورہ کا جس میں جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا ہے, 9 کا بھی جوڑ کے رکھنا ہے, یا 11 کا جوڑ کے رکھنا ہے؟ سنت کیا ہے, افضل کیا ہے اس میں؟ صحیح. تو عاشورہ کے روزہ یہ بھی اس سے پہلے, اسلام سے پہلے کا رکھا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام الصلاۃ والسلام کو جب فرعون سے نجات ملی تھی, فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا اور مسلمانوں کو, یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے بنی اسرائیل, ان کو جو ہے آزادی ملی, نجات ملی. تو اس خوشی میں ابراہیم علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو وہ پھر اسی طرح یہود بھی رکھ رہے تھے, مکہ کے جو اور پورے عرب کے کفار جو تھے وہ بھی رکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھ رہے تھے, یعنی اسلام سے پہلے, مطلب ان سے نبوت جب ہوئی اس سے پہلے بھی رکھ رہے تھے. پھر جب مدینہ میں آئے تو یہاں پہ بھی انہوں نے آ کے حکم دیا صحابہ کو اور اس کو فرضیت کے درجے پہ لے آئے. اس کو فرضیت کے درجے پہ لانے کے بعد جب رمضان کے مہینہ فرض ہوا کہ اس میں روزے فرض ہیں, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اب اختیار ہے
کہ اب چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو، لیکن رمضان کے روزے، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ اگلے سوال پہ منتقل ہونے سے پہلے ناظرین، یہ ایک خوبصورت چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی جو ہمارے مہینے ہیں، جن کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے، جن کی حرمت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، جن میں بہت بیش بہا قیمتی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مہینوں کے اندر رکھی ہے، ایمان کی بہاریں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اس میں فضیلتیں ہیں، اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم، لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہمیں 14 اگست یاد ہوگا، ہمیں 23 مارچ یاد ہوگا، ہمیں 5 مئی یاد ہوگا، ہمیں 6 ستمبر یاد ہوگا، لیکن ہمیں عاشورہ یاد نہیں، ہمیں عرفہ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمیں جو اسلامی مہینوں کے فضیلت والے دن یاد نہیں ہے، ایام 20 جو ایک اسلامی تاریخ ہوتی ہے ہر مہینے کی، ٹھیک ہے نا، 13ویں 14ویں اور 15ویں، وہ یاد نہیں ہے، ہمیں جمعرات یاد نہیں ہے، اور ہمیں جو سموار جس کے روزے یاد نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام سے مخلص ہوں گے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں، اور اسلامی مہینوں کے حساب سے اگر ہم چلیں گے، بہت سارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہے، ان مہینوں میں کیا ہوا ہے یہ یاد نہیں ہے ہمیں، ان مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے کام ہوئے تھے، ان مہینوں کو اگر ہم وحی سے جوڑ کے دیکھیں، قرآن کے نزول سے جوڑ کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ان مہینوں میں ہماری خیر و برکت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان کے نام تک یاد نہیں ہے۔ اگلے سوال آپ سے میرا محترم یہ ہوگا کہ محرم کے مہینے کی جیسے کہ آپ نے فضیلت بتائی کی ہے، تو آسمان زمین کے تخلیق کرنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے، اس کا واقعی کربلا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور دین کے مکمل ہونے کی بہت بات ہوئی ہے۔ تو اس مہینے میں جو ماتم کرتے ہیں، جلسے جلوس اور تعزیے، یہ سارا کچھ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اسلام میں سوگ کے دن کتنے ہیں، سوگ کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں پھر کیا لمیٹیشن، اسلام نے کیا حدود و قیود رکھے ہیں سوگ کے، ماتم کے، رونے کے، دھونے کے، اور گریبان پھاڑنا ہے نہیں پھاڑنا ہے، اپنے چہروں پہ مارنا ہے نہیں مارنا ہے، اس پہ ذرا شرعی حوالے سے روشنی ڈالیں۔ دراصل میں بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، اور اس طرح وہ بہت معزز اور سب نواسہ رسول رسول ہیں، بیٹی کے لخت جگر ہیں، جی، اور اس لحاظ سے آل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کو ان سے محبت ہے، یقیناً ہے، تو یہ محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، صحیح ہے، لیکن اس محبت کو ہم نے کیسے کرنا ہے، وہ ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں محبت کس طرح ہوتی ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کے تو پھر ہم نے محبت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر کے ہم کہیں گے یہ محبت ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، تو محبت کے پیمانہ وہی مقبول ہے جو اسلام نے متعین کیا ہے، اسلام نے رکھا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، اس میں بہت خوبصورت بات، افراط و تفریط دونوں جو ہے نا، کمی بھی نہیں کرنی، پیشی بھی نہیں کرنی، بہت خوبصورت بات، تو جتنی اسلام نے اجازت دی اتنی کرنی ہے، اس سے کم اعتدال بھی نہیں اس میں، کرنا، اعتدال ضروری ہے۔ تو جہاں تک بات ہے سوگ کی، سوگ کے بارے میں واضح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خصوصاً فرمایا کہ عورتیں 3 دن سوگ کریں، ٹھیک ہے، اور جو عورت بیوہ ہے جس کا خامن فوت ہو گیا ٹھیک ہے، وہ 4 ماہ 10 دن ٹھیک ہے، سوگ بنائے۔ صحیح، تو اس کے علاوہ اب یہاں تو سوگ بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی ہے صحیح، کہ اتنے عرصے تک سوگ بنا سکتے ہیں۔ اب سوگ میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ عورتوں کو یہ کہا کہ زیب و زینت وغیرہ نہیں کرنی ہے، وہ سسٹم، اور اس طرح مردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحیح، تو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے ابراہیم، صحیح، تو اس وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیسے انہوں نے سوگ بنایا، تو ان کا کیا رویہ تھا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کی رضا کی مخالفت کرے۔
یہ وہی الفاظ بات ہیں کریں اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے ہیں۔ اپنے بیٹے کے فراق پہ، جدائی پہ ہاں آنکھ غمگین ہے، دل افسردہ ہے، بالکل لیکن جملہ کیا بول رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ بالکل، ناراض ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ ہم تیری جدائی کی وجہ سے نہایت غمگین ہیں، لیکن ہم اس غم کے موقع پر گریبان چاک نہیں کریں گے، نوحہ نہیں کریں گے، صحیح ہے، بلکہ وہی بات کریں گے جو اللہ کو راضی کریں گے۔ غم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوگ کا تصور ہے اسلامی تصور یہ ہے۔ ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے کہ 1440 سال تقریباً ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو 3 دن کے جو ایک حدود تھا اس سے نکال کے ہم 1440 سال تک ہم یہ سلسلہ چلاتے آ رہے، اور اس کے جو نگیٹو، اس کے جو ہے منفی جو اثرات ہمارے معاشرے پہ، ہمارے سماج پہ، ہمارے سوسائٹی پہ پڑ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں سوگ میں جو ہم مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ٹھیک، اس میں مبالغہ آرائی یہاں تک ہوتی ہے، گریبان چاک کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور جن کے متعلق اسلام کا وہ تھا کہ بچوں پہ رحم کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، شفقت، چھری لے کے اس کے سر کو کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح عورتیں اپنی گریبان چاک کر رہی ہے، آگ کے شعلوں کے اوپر سے، انگاروں کے اوپر سے اپنے آپ کو چلانا ہے، اذیت دینا۔ اب تو ایسے نئے طریقے آئے سر کہ کلاشنکوف اپنے پیٹ پہ لگا کے پورے ایک میگزین خالی کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چھرو سے کاٹنا، یہ انتہائی مطلب اس سے ہم پوری دنیا کے جو انسانیت ہے اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کا کیا چہرہ ہم پیش کر رہے ہیں؟ صحیح، ایک منفی وہ اگر اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ اسلام ہے۔ دراصل میں ہماری جو جان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اذیت نہیں دے سکتے ہیں، اس پہ اذیت نہیں دے تصرف ہمیں سکتے۔ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم انسان خودکشی کرتا ہے، جی جی، خودکشی کرتا ہے تو اس کی پکڑ کیوں ہے، اس کا عذاب کیوں ہے اتنا سخت؟ کیونکہ یہ ہماری جان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر مرضی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے اپنے اس جان پہ اگر ظلم کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، تو اس لیے پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، جس طرح خودکشی ہوتی ہے تو اس میں پکڑ ہوتی ہے، اس طرح اپنے اوپر اپنے آپ کو چھری مارنا، اس طرح اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرنا، اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس لیے منافی ہیں۔ میں سر ایک چیز کا اضافہ کروں یہاں پہ، میں اپنے ایک انتہائی محترم ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، وہ بتا رہے تھے مجھے، انہوں نے بڑی عجیب ایک انکشاف کیا کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے سرویز ہو چکی ہیں اس کے اوپر کہ کون لوگ زیادہ خوش ہیں، کون لوگ زیادہ افسردہ ہیں، شادمانی نہیں ہے، خوشی ان کی زندگی میں نہیں ہے، چہرے ان کے مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو اس سروے میں حیرت انگیز طور پہ ایران اور عراق کا نام آ گیا کہ یہاں کے جو ہے مور دین مطلب 30% لوگ جو ہے وہ افسردہ ہیں، چہرے ان کے مرجھائے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہمیشہ غم میں رہتے ہیں، ہمیشہ حزین رہتے ہیں۔ تو اس کی پھر ریزنز، اس کی وجوہات ڈھونڈتے پتہ چلا کہ اس ایریا کے اندر، اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر چونکہ پورے سال سے ایک ماتم چلا آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو غمگین کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، بیماری کے انہیپنس کی جو بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری خاص ہمارے ہاں تو اس چیز کو لوگ بیماری صرف سر درد، پیٹ درد اس کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ابھی جدید ایسے وہ آئے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا خوش نہ ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بالکل، بہت آپ اگر خوشی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں بہت بڑی بیماری ہے، آپ افسردہ رہ رہے ہیں بہت بڑی بیماری ہے۔ تو جو یہ ماتم، گریبان، گریازاری، آہوزاری جو کر رہے ہیں، اس سے لاشعوری طور پہ پورے سماج میں، پوری سوسائٹی کے اندر ایک کیا ہوتی ہے، افسردگی کی، ایک انہیپنس کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ پھر معاشرے کو مایوس کرتی ہے، اور ایک مایوس قوم، ایک مایوس معاشرہ، ایک پریشان حال معاشرہ، ایک غمگین معاشرہ کبھی بھی کوئی اچھا معاشرہ، اچھی قوم، اچھی سوسائٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو اتنے رو رہے ہیں، صدیوں سے رو رہے ہیں، بس بھی کرو، کتنا رونا ہے مزید آپ نے۔ اور دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت مثالیں دی، نبی وسلم کا بیٹا آپ سے جدا ہوا، آپ کا چاچا آپ سے جدا ہوا، آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آپ کی ابتدائی زندگی میں جو اسلام کی وہ تھی اس میں آپ کا ساتھ دیا، وہ سارے پیارے جدا ہو گئے، آپ نے کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی گریبان چاک نہیں۔ ہم مثالیں کہاں سے لا رہے ہیں؟
مثالیں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں جی وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ یعقوب علیہ السلام نے گریا کی ان کی آنکھیں جو ہے وہ ہو گئی. بھئی یعقوب علیہ السلام، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لیے شریعت کون سی ہے؟ شریعت محمدی آپ نے فالو کرنا ہے. پھر دوسری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس پہ گریا کیا تھا وہ تو زندہ تھے. صحیح. اور پھر کہاں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گریبان چاک کیے، کہاں تھے کہ جلوس نکالے. پھر عجیب المیہ یہ ہے کہ میں آپ سوال کرنا بھی چاہوں گا اس پہ کہ ہمارے ہاں جو تعزیے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں جی، ذوالجناح نکلتا ہے، اور اسی طرح پھر دعویٰ ذاکروں کی زبانی اور عجیب خرافات، روئیں کی ہنسیں ہم کہ جی ذوالجناح کے ٹاپو کی، ان کے قدموں کی دھول کے صدقے میں پاکستان ملا. ہم تو سمجھ رہے تھے جناح نے بنایا پاکستان، اور یہاں ذوالجناح کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک صاحب نے جو ہے اس دفعہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہاٹ ایشو ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیپال میں تو اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ نیپال کے جنگلات میں وہاں جا کے فوت ہوتے ہیں، پھر رات کو زندہ ہوتے ہیں، واپس یہ ان کو آ کے پاؤں سے مارتے حضرت عباس تو ان کے جو ہے روح تازہ ہوتی ہے، کہتے ہیں چل گھروں کو نکل. تو مطلب عجیب مسخرہ. ہم یہ دیکھیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں، اس سے دین سے لوگوں کو ہم متنفر کر رہے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کو. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، یہ تعزیے، ذوالجناح اور یہ سارے کیا کچھ ہے. دراصل میں تعزیہ عربی میں، تعزیہ عربی کا لفظ ہے، اس کو تعزیت سے بنا ہے، جو اردو میں ہم تعزیت کہتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے کسی کو صبر کی تلقین کرنا، اور اس کے اوپر یہ. لیکن ہمارے معاشرے میں تعزیہ یہ ہے کہ تعزیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بناتے ہیں، اور قبر بنا کے اس کو باقاعدہ پوجتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اسے حاجت روائی کرواتے ہیں. تو یہ چیز ایک تو یہ ہے کہ اس قبر کے بارے میں ہے کہ اگر قبر کے اندر وہ کوئی مطلب مردہ نہیں ہے، فوت شدہ قبر کے اندر نہیں ہے، اور آپ نے قبر بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ پوج رہے ہیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدھ کو پوج رہے ہیں آپ. کیا بات. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جو قبریں ہیں دنیا کے 12 مختلف مقامات پر ہیں. اور ریسنٹلی کچھ 1 سال پہلے انڈونیشیا میں ایک نئی قبر وہاں پہ دریافت کی گئی کہ یہ بھی قبریں. اب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ کی حقیقی قبر کون سی ہے. اور ہر قبر سے جو لوگ، میں ایک سیدھی بات کر لوں گا کہ یہ جو بیٹھ کے ممبر کے اوپر ذاکر نما مسخرے، یہ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں فلانا قبر ہے وہاں پہ، فلاں جنگل میں یہ ہو رہا ہے، ذوالجناح نے کیا، وہ میرے اور آپ سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل ان کو یقین ہے، میرے اور آپ سے زیادہ ان کو یقین ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے. لیکن افسوس اس قوم پر ہے، افسوس ان لوگوں پہ جو ان کو سن رہے ہیں، ان کے جوتے قریب نہیں ہے، پتہ نہیں وہ جوتے اٹھا کے صرف نواز شریف پہ مارنے کے لیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ آپ اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. جب قرآن و حدیث کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ سب گمراہ ہو جاؤ گے. اب آپ، ہمارا انحراف کا بنیادی سبب قرآن اور حدیث سے روگردانی، شریعت سے روگردانی جب ہوگی تو اس وقت جو ہے نا ہم راستے سے ہٹ جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. اب کوئی بھی بات کرتا ہے، چاہے کسی بھی فرقے کا آدمی ہے، تو آپ اس سے حوالہ پوچھیں کہ حدیث کدھر ہے، کون سی کتاب میں ہے. اب واقعات کوئی سنا رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے من گڑت جو ہے نا اپنی طرف سے گڑھ کے سنا رہا ہے، تو اس کو آپ جب اس طرح کے پوچھیں گے تو وہ پھر آپ کو جب سنائے گا یا بات کرے گا تو وہ احتیاط سے بات کرے گا. اس پہ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کی تعزیوں کی بات آ گئی، پھر آپ نے بنیادی سبب بتایا آپ نے کہ دین کے صحیح منہج سے، کتاب و سنت سے انحراف، اس سے منہ موڑنا، اس کا علم نہیں ہونا، ایک بات. دوسری، میں نے بر صغیر میں ہمارے چونکہ اس کا رواج بہت زیادہ ہوا، تعزیے نکلے، لوگ جلسے جلوس. میں نے اس پہ ایک ڈاکومنٹری پڑھی، کچھ کتابیں میں نے سنی، کچھ کتابیں پڑھی میں نے. تو اس میں اگر ہم، حیرت ہوتی ہے، بر صغیر میں جب فرنگی آ گئے، انگریز آ گئے، تو اس وقت جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، اسی طرح وہاں کے جو علماء کی تحریکیں تھیں وہ کیا تھی، احیاء دین کی تھی، وہ جہاد کی تحریکیں تھی. ان کو سپوتاز کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے لکھنؤ کو بنیاد بنا کر میری رپورٹ کے مطابق اس وقت 460 امام باڑے فرنگیوں نے اپنے تعاون سے بنوائے. اب ان امام باڑوں سے سالانہ محرم کے دوران کیا نکلتے تھے، جلوس نکلتے تھے، تعزیے نکلتے تھے. ان کو فرنگیوں کی سپورٹ، ان کی امداد حاصل تھی. عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے جو
وہ تھے طوائفیں ہوتی تھی وہاں پہ. اس وقت چونکہ طوائفوں کا رواج بہت زیادہ ہوتا تھا. سال بھر وہ اپنے مکان کے اپنے کوٹھے کے اوپر کالا علم لہرا کے رکھتی تھی اور اسی علم کو یہ محرم کے مہینے میں تعزیہ بنا کے ان کے بھی جلوس وہاں نکلتے تھے. تو اس وقت کے جو نواب تھے, اس وقت کے وہاں کے جو ہمارے مسلمان عیش پرست تھے, تو ان سے انگریزوں نے 2 فائدے لیے. ایک تو انہوں نے انگریزوں نے ان کی جتنی وہ تھی ہندوستان کے جتنی انکم تھی, جتنی سرمایہ تھا, اس کو ان کو عیاشیوں پہ لگا کے وہ وہاں انگلستان منتقل کیا. دوسرا یہ کیا کہ ان کو آپس میں لڑوایا. دیکھیں ان کے تعزیے جو نکلتے تھے, ان کے جلوس نکلتے تھے, ان راستوں سے انہوں نے نکلوایا جن راستوں پہ اہل سنت اکثریت کے جو مسجدیں پڑھتی تھی, مراکز پڑھتے تھے, محلے پڑھتے تھے. اور انگریز چلا گیا بر صغیر سے. آج بھی وہی روٹس, وہی راستے ہمارے انگریز کے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جلوس جائے گی. راجہ بازار میں مسئلہ ہوا, بھئی یہ راستہ بدل نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ یہ راستہ انگریزوں کے دور کا چلا آ رہا ہے. چونکہ انگریز نے اسی مقصد کے لیے وہ راستے آپ کو دیے تھے کہ مسلمانوں کے. اب دیکھیں آپ, اتنی پلاننگ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے ذہن میں نفرت, عصبیت, حقارت کی آگ بھر کے ان کو چھریاں دے کے چلانا ہے ایک راستے سے, خاص ماحول بنا کے. اور ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہاں سامنے جس آدمی کی مسجد ہے, یہ جو محلے والا ہے, یہ کیا ہے, یہ امام حسین کی شہادت کے ذمہ دار ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے بھئی, ہمارے پاکستان والے کربلا میں نہیں تھے, بالکل ان کا کوئی جرم نہیں, ان کو کیوں ذبح کرا. اچھا یہ پھر سیکیورٹی کے نام پہ اتنے زیادہ ہمارے خرچے, امن و امان کی صورتحال. ایک سوال کی طرف میں آپ کے آؤں گا. محرم کے مہینے میں مقدس ہستیاں صحابہ کرام کی تبرہ بازی ہوتی ہے. بالکل. اور یہ ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ گجرانوالا میں ایک ذاکر گرفتار ہوا, انہوں نے وہ کی تھی. اور ہمارے جو پاک فوج کے وہ ہے ادارہ ہے اطلاعات کا, انہوں نے بھی نمبرز دیے کچھ کہ اگر کوئی کہیں پہ توہین ہوتی ہے صحابہ کی تو یہ نمبرز پہ آپ نے فون کرنا ہے, چونکہ توہین ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ. تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ محرم کا, اگر کربلا کا واقعہ اتنے بعد میں ہوا, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے صحابہ کرام جن میں سر دست حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, وہ تو پہلے شہید ہوئے تھے, ان کا کوئی کردار نہیں واقع کربلا میں, تو ان کو کیوں تبرہ کر رہے ہیں اس مہینے میں لا کے آپ؟ تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے, آج کے زمانے میں یا آج سے پہلے بھی کوئی شخص بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. صحیح. صحابہ کرام کا اپنا ایک مرتبہ, ایک مقام ہے, ان کے اوپر نہ ہم کوئی جرح کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر امتی قرنی, ٹھیک ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ میری جو میرے صحابہ کرام ہیں, میرے جو ساتھی ہیں, یہ سب سے بہترین زمانہ ہے, سب سے بہترین زمانہ ہے. اور اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے تھوڑا کم ہوگا, اور اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے تھوڑا کم. یہ تینوں زمانے افضل ہیں. جی ٹھیک ہے نا, صحابہ کا, اللہ کے رسول کا عہد نبوی, خلفائے راشدین کا عہد, اور یہ سارا تابعین کا. ان کا ایمان اور ہمارا بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. اور ہم اٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں, اور ایسی باتیں کریں جن کا کوئی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو من گھڑت باتیں ہوں. اور یہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, ہر کسی کو یہ دکھ ہے, اس کا غم ہے, لیکن اس شہادت کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ان کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری کو, اور وہ ان سے کوئی 40 سال پہلے جو ہے نا فوت ہوئے. کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال اس طرح شہید ہوئے. اچھا, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی شہادت پہ ماتم کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. ان سے دردناک واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا. ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, ان کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا تھا. تو اس سے زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر ہوا تھا. پھر اس کے امت مسلمہ کو صدمہ اس وقت ہوا تھا سب سے زیادہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اسلام کا ڈنکا جو ہے نا پورے عالم میں بجایا تھا, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو بھی شہید کیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا, بلکہ ان کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر طنز کرتے ہیں, ان کے بلکہ گالیاں دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا, 2 دفعہ کہا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو.
پھر فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی شخص آج سونا وہ خرچ کر دیتا ہے تو وہ صحابہ کے ایک مد یعنی ایک مٹھی کے آدھا کلو یا کلو یہ سیر آدھا کلو اتنا جو انہوں نے خرچ کیا اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے برابر ہے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کے برابر بھی نہیں ہے اگر وہ احد پہاڑ جتنا۔ احد پہاڑ جس نے دیکھا ہوا ہے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا بڑا احد پہاڑ ہے اور کتنا اس کا وزن ہے، اتنا سونا اگر کوئی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک مقام اور یہ مرتبہ، اور مقام و مرتبہ۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان عظیم ہستیوں کی، ان عظیم شخصیات کے جو ہے نا شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے شان میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ اور یہاں بات یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، عبادت کا جو تصور ہے، اگر یہ آپ عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، مان لیا آپ عبادت ہے آپ کا، یہ کرتے رہیں، آپ عبادت ہے، اس پہ آپ روئیں، آپ اس پہ سب کچھ کریں جو آپ کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن اس کے لیے آپ جو عبادت خانے ہیں، جو امام باڑے ہیں یا جو ابھی امام بارگاہیں بن گئی، کچھ عرصے تک امام باڑے تھے، ان کے اندر کریں، لوگوں کو اذیت نہ دے دیں، معاشرے کو اذیت نہ دے دیں۔ پھر ہمارے پاکستان جیسا ملک جہاں بہت اس کے دشمن ہے، سیکیورٹی کے ایشوز بنتے ہیں، وہاں پہ فرقوں کو لڑانے کے ایشوز بنتے ہیں، آپ کا حق ہے آپ کریں یہ، لیکن اس کو اپنے عبادت گاہوں میں رکھیں۔ اچھا ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے، کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ یا کچھ جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ماتمی جلسوں میں جاتے ہیں، سبیلیں پیتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری قوم کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم مطلب بک منگے ٹائپ کے کشکول اٹھاتے ہیں، جہاں مفت کا کچھ ملتا ہے وہاں ڈالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں یہاں عزت جاتی ہے، غیرت جاتی ہے، عقیدہ جاتا ہے، یہ چیزیں نہیں۔ تو ایسی مجالس میں شرکت کرنا جن میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، بدعت ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، تو اس کے شرعی حکم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، معاملہ بہت حساس ہے، وہاں پہ دعوت دینا کافی مشکل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھی پتھر کھائے ہیں، تو اگر کوئی شخص دعوت دینے کے لیے جاتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت کر کے اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر دعوت دینے کے لیے نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات موجود ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ اگر کوئی اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی باتیں کرتا ہے تو اس سے اعراض کر دو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی ان مجالس میں جانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو گناہ کے کام ہیں ان کو سپورٹ نہ کرو، آپ وہاں پہ جائیں گے ان کو سپورٹ ہوگی، آپ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں سے آپ تعاون نہ کریں، ان سے بچیں۔ صحیح، بہت خوبصورت بات ہے آپ نے کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے جو 2 ٹاپک ہیں ہمارے ان کو مختصر سے، جو پروگرام کا ٹائم بھی بہت کم ہے تو اس کو بریک کے بعد، شارٹ بریک کے بعد مختصر سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ اپنی رائے رکھتے ہیں کہ کیا ہے ہماری رائے اس حوالے سے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔
أملا ينير قلوبنا من طيبة الوادي هنا نخفو ركاب نبينا منها. वेलकम बैक नाजरीन। हमारा दूसरा जो टॉपिक था जिस पे हमने बात कर रही थी वो इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका दौरा सऊदी अरब है। सबसे पहले तो ये एक चीज़ क्रिटिसाइज़ हो रहा है हमारे सोशल मीडिया में भी और हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कि खान साहब ने ऐसी कोई बात की थी कि मैं 3 महीने पहले अपने मुल्क के अंदर के हालात में ठीक कर लूँगा और उसके बाद मैं फिर बैरूनी दौरों पे जाऊंगा, उससे पहले मैं कोई दौरा नहीं करूंगा। मुझे मतलब उस बात का रेफरेंस कहीं से नहीं मिला कि ऐसी बात खान साहब ने खुद की थी कि 3 महीने से पहले मैं कोई दौरा नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने की भी थी तो ये बात जहन में रखें कि मुल्कों के मामलात जो होते हैं वो बड़े हसास होते हैं। मुल्कों में ऐसे एमरजेंसी सूरत हाल पेश आती है कि आपको एमरजेंसी में दौरे करने पड़ते हैं। हमारा मुल्क का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मसाइल के गुर्दाब में फंसा हुआ है, मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, हमारे खारजा पॉलिसी को लेकर बहुत सारी मुश्किलात हमें हैं, तो बस औकात ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, ऐसे काम आपको करने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। मुल्क का मफाद सबसे आगे होता है। इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पे पहुँचे और सबसे पहले अपने दौरे के लिए उन्होंने सऊदी अरब के अंदर भी वो रियाज़ में उतर सकते थे जो कैपिटल है उनका, जिद्दा में उतर सकते थे जो उनका तिजारती शहर है, माशी शहर है। इसी तरह उन दोनों शहरों में वो नहीं उतरे। इमरान खान साहब उतरे मदीना मुनव्वरा में उतरे। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसकी कोई रीज़न आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में जो बात आ रही वो है कि इमरान खान साहब ने मदीने का इंतखाब इसलिए किया कि वो अपनी स्पीचेस में, अपनी तकरीरों में, अपने गुफ्तगू में हमेशा मदीने की रियासत की बात करते हैं। तो उन्होंने इंतखाब मदीने का इसलिए किया कि पहले वो मदीने में आए और मदीने में आने के बाद यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, अबू बकर, उमर साहिबैन की कब्रों पे हाज़िरी दे दे। उस हाज़िरी के बाद सलाम पेश करने के बाद फिर वो उम्रे के लिए चले जाए। उन्होंने इसलिए इंतखाब किया। उनका एक जहन इस हवाले से है। तो ये खुशाइंद बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने पहले दौरे के लिए मदीने का इंतखाब करता है, जो अपनी तकरीरों में भी रियासत मदीना की बात करता है। तो ये तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर उनसे। इमरान खान साहब जब मदीना एयरपोर्ट में उतरे हैं तो मदीने के जो गवर्नर है, जो यहाँ के जो शाह सलमान साहब हैं, उनके बेटे भी हैं फैसल बिन सलमान, उन्होंने एयरपोर्ट में उनका इस्तकबाल किया। और ख़ान साहब हस्ब साबिक जो है बग़ैर जूतों के थे। खान साहब होटल में आए, उसके बाद उन्होंने हाज़िरी दी रोज़े रसूल पे, क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हाज़िरी के बाद जब वो निकले तो बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, पाकिस्तानियों का वहाँ पे जमे गफ़ीर था देखने के लिए, बहुत सारे। खान साहब काफ़ी खुश थे। उसके बाद जिद्दा में गए खान साहब, उसके जिद्दा में उनकी मुलाकातें हो गई मोहम्मद बिन सलमान से, जिद्दा में उनकी मुलाकात हो गई। फिर उम्रा उन्होंने किया। उम्रे की अदायगी के बाद 2 रोज़ा दौरे के बाद उन्होंने जाना है। इस सब में खान साहब ने बहुत सारे चीज़ें जो सऊदी अरब के हुकूमत के साथ डिस्कस कर दी हैं, वो अगले 1 हफ़्ते के अंदर सामने आएंगी कि कोई सऊदी अरब माशी पैकेज देने जा रहा है पाकिस्तान को। उम्मीद ये की जा रही है कि $10 अरब का एक पैकेज हमें आ रहा है। उसके हवाले से काफ़ी पेश गोइयाँ हैं, काफ़ी बातें वो डिस्कस होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि इस दौरे को लेकर हमारे यहाँ लिबरल्स और ईरानी लॉबी को बड़ी सख्त तकलीफ़ हो गई, बड़ी सख्त उनको अजियत पहुँची है कि इमरान खान ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का क्यों किया। उनकी पेट में बड़ी मरोड़ें उठ रही हैं, बड़ी उनको तकलीफ़ हो रही है कि सऊदी अरेबिया का ही इंतखाब उन्होंने क्यों किया। ईरानी लॉबी और हमारे जो लिबरल्स हैं, मैं अपने गेस्ट से, अपने मेहमान से पूछना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का ही क्यों किया। देखें, एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और उसको एक इस्लामी मुल्क, एक दूसरे इस्लामी मुल्क का ही इंतखाब करना चाहिए था। सही। और ऐसा इस्लामी मुल्क तो बहुत सारे हैं, दुबई भी जा सकते थे, बिल्कुल, ऐसा भी जा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा इस्लामी मुल्क जो इस्लाम का किला है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था, सही है, और जो ऐसा इस्लामी मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है,
ہر مصیبت میں اس نے تعاون کیا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے اس کا دورہ کرنا میرے خیال سے بہت مناسب تھا. تو اس لیے انہوں نے یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کی الگ سی برکات ہیں. یہاں پہ عمرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ہمیں ہمارے حکمرانوں کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جب حکمرانوں کے اوپر بات کرنی چاہیے تو صرف تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ منہج نبوی بھی نہیں ہے جی کہ مطلب ہم صرف تنقید کریٹیسائز کریں. ان کے لیے دعا کریں، صحیح. ان کے اچھے کاموں پہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. جہاں پہ غلط کام کر رہے ہیں، واقعتاً غلط کام ہے، وہاں پہ ان کی نشاندہی کریں اور ان کے اوپر ہر بات کے اوپر تنقید کرنا یہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. صحیح. بہت خوبصورت. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ سعودی عرب کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہم گاز کھائیں گے بنائیں گے، تو آپ کے ساتھ ایک ملک آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے سعودی عربیہ. آپ کے ملک میں زلزلے آتے ہیں، پورے آزاد کشمیر ریجن متاثر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا سعودی عربیہ ہے. آپ کے ملک میں سیلاب آتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا سعودی عربیہ ہے. آپ کے ملک میں جنگیں ہوتی ہیں، کارگل وار ہوتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے، سعودی عربیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہر مشکل مرحلے میں، ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں سعودی عربیہ ہمارا صرف ایک اسلامی ملک ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا دوست ملک ہے جس نے اپنے ہر وفاداری، ہر تعاون آپ کو پیش کیا ہے ہر مشکل گھڑی میں. اور اسی طرح پاکستان نے بھی سعودی عربیہ کو لے کر، پاکستان ہمیشہ سے جذباتی رہا، ہماری قوم بھی جذباتی رہی ہے، ہماری حکومتیں کوئی بھی ہوں، مشرف حکومت ہو، نواز شریف حکومت ہو اور ابھی عمران خان صاحب کی حکومت ہو، سعودی عرب کو لے کر ہماری پالیسی نہیں بدلتی ہے. سعودی عرب ہمارے دل میں رہتا ہے. سعودی عرب چونکہ حرمین شریفین ہیں، وہاں پہ وحی کا نزول ہوا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، اس کی قبر وہاں پر ہے، اس کا بچپن وہاں پہ گزرا ہے. وحی کا پورا ایک جو سسٹم تھا اسلام کا وہیں سے پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ بھی ہے، ہمارے اسلامی رشتہ بھی ہے، ہمارے ہر حوالے سے دوستی کا رشتہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے. تو سعودی عرب کا انتخاب خان صاحب نے جو کیا، یہ آپ خان صاحب کے اور معاملات میں تنقید کر سکتے ہیں، کریٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ آپ کو کریٹیسائز کرنا نہیں بنتا ہے. سعودی عرب ہمارے جس طرح کے تعلقات تھے اس کو دیکھ کے ہمارے ترجیحی بنیادوں پہ سعودی عرب کا دورہ ہی کرنا بنتا تھا. مگر جن کے اس دورے کو لے کر تکلیف ہے، ان کی تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں. اور اگر یہی دورہ وہ کسی اور ملک کا کرتا، کسی ہمسائے کا جو ہمیں کلبوشن بیچتے رہے ہیں، جو ہمیں عزیر بیچتے رہے، جن کے پاسپورٹ وغیرہ لے کے بلوچستان کے امن کو خراب کرتے رہتے ہیں، تو یہ سارے لبرلز، سارے جو ہمارے ایرانی لابی کے لوگ ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمسائے ملک کا دورہ کیا، تعلقات بہتر ہونے چاہیے. کیا سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے؟ پاکستان میں جتنا زر مبادلہ آتا ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے. اگر آپ پوری دنیا میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں اور اپنے پیسے اپنے ملک کے لیے بھیجتے ہیں، اس کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو سعودی عرب سب سے زیادہ پیسہ سعودی عرب سے جاتا ہے پاکستان کو. تو بہت حوالوں سے سعودی عرب ہمارے لیے ٹاپ 1 پہ ہے. تو اس لیے تنقید صرف وہی لوگ کریں گے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو پاکستان کے لیے اچھے سوچ نہیں رکھتے ہیں، اچھے جذبے نہیں رکھتے ہیں. دوسرا ٹاپک مختصر سا تجزیہ کر لیں گے. آج ہائی کورٹ کے 2 ججز نے، 2 معزز ججز نے، جن میں جسٹس اطہر من اللہ ہے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے 2 رکنی کمیٹی نے میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ اور ان کے داماد محمد صفدر کو جو ہے وہ مشروط ٹائپ کی رہائی دی ہے، رہائی کی نوید سنائی ہے. ابھی ضمانتیں وہاں پہ جمع ہو جائیں گے، سارا کچھ ہوگا. تو اس میں ہمارا جو وہ ہے ایک قوم ہماری تقسیم ہے بدقسمتی سے کہ ہماری عدالتیں بھی عجیب فیصلے بسا اوقات کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. فیصلے عدالتوں میں ہوں گے. نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو عدالتوں نے جیل میں بھیجا، ہم عدالتوں کے احترام میں کھڑے ہو گئے، رسپیکٹ عدالتوں کے لیے جیل بھیجے. ابھی رہائی دے رہے ہیں، ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کل پھانسی دیں گے، ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. طریقہ کار یہی ہے کہ آپ عدالت کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہیں. عدالتوں میں اگر غلط فیصلے ہو رہے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو ہماری پارلیمنٹ میں اتنے ممبران کو ہم جو بٹھایا ہوا ہے، قوم کے اتنے پیسے ان پہ خرچ ہو رہے، کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ وہاں پہ قانون سازی کریں،
آپ اداروں کو بنائیں. آپ وہاں پہ پچھلے 5 سال میں، اس سے اگر پہلی حکومت زرداری صاحب کی حکومت بھی شامل کریں، 10 سال میں کوئی ایک قانون پاس نہیں ہوا، کوئی ایک قانون سازی نہیں ہو گئی عدالتی سسٹم کو، جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. یہ رویہ زہر قاتل ہے، سم قاتل قوم کے لیے کہ عدالت کو ایسے فیصلے کرے، کسی پارٹی کے فیصلے حق میں فیصلہ کرے، عدالتیں اچھی ہیں. ابھی جی جسٹس اطہر من اللہ دل میں رہ رہا ہے، اس کے حق میں پوسٹیں ہو رہی ہیں، اس کی جی تعریفیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے من پسند فیصلے کیے. ثاقب نثار پسند نہیں ہے ایک گروہ کو، کیونکہ وہ ہمارے حق میں فیصلے نہیں کرتا ہے. ہمیں چیزوں کو، فیصلوں کو، عدلیہ کو، عدالت کو، انصاف کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے حق میں فیصلہ کرتی ہے عدالت تو انصاف ہے، ہمارے خلاف کرتی ہے تو تحریک انصاف ہے. یہ تو ایک المیہ ہے. ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، پاکستان کے اداروں کو بنانا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی قوم بنے پہلے. اور قوم کیسے بنے گی؟ قوم میں اعتدال آئے گا، قوم کی سوچ میں اعتدال آئے گا، قوم کی فکر میں اعتدال آئے گا. قوم اپنے جو وہ کسی مسئلے میں اپنی رائے دیتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے، اس میں شدت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس میں خوشی اور غمی دونوں میں. چونکہ ہمارا ٹاپک بھی کیا ہے؟ اسلام میں خوشی اور غمی کا تصور. اعتدال، جیسے ہمارے بھائی نے، میرے مہمان نے پہلے بات کی کہ ہر چیز میں افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. فیصلے خلاف آئے ہیں، سڑکیں میں آ کے احتجاج کریں، گاڑیاں توڑیں، گاڑیاں جلائیں. اگر حق میں آئے جی آپ اسلحے کی نمائش کریں، فائرنگ کریں. ایسے واقعات ابھی آئے ہیں کہ ایسے لوگ جن قانونی طور پہ جن اسلحے کی نمائش ممنوع ہے، اسلحہ نہیں رکھ سکتے، ان حالات میں محرم کے مہینے میں انہوں نے اسلحے کی نمائش کی ہے. یہ غلط ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے. کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی فرد سے پاکستان بڑھ کے ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان کی محبت، ہم اس پاکستان کے اوپر جس پہ 10 لاکھ شہداء قربان ہوئے ہیں، اس پاکستان کے اوپر ہم ہزاروں نواز شریف، ہزاروں زرداری، ہزاروں عمران خان قربان کرنے کا جذبہ ہمیں ہونا چاہیے. تو اب اس جو فیصلے کے اوپر ایک عدالت کے اندر ایک فیصلہ ہے. ابھی اس کو جو ہے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا. نیب نے تیاری کی ہے، وہاں پہ دلائل سنے جائیں گے. ابھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہا ہے عدالت نے کہ یہ مجرم نہیں ہے، ان کو بری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کی سزا کو معطل کیا گیا. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، معطل، منسوخ اور ختم. ان چیزوں کو فرق کو سمجھے. آگے سپریم کورٹ آگے جو فیصلہ کرتی ہے، اگر اسی فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو موسٹ ویلکم. نواز شریف صاحب رہا ہوتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، وہ بری ہونا چاہیے، چونکہ عدالت نے فیصلہ دیا. اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، یہ بہت سارے سازشی تھیوریاں بھی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے سارا کچھ. اگر ڈیل بھی یہاں پہ ہوتی ہے، کوئی این آر او ہوتا ہے، تو یہاں پہ نون لیگ کو، مسلم لیگ نون کو آپ دوش نہیں دے سکتے. آپ کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، ڈیل تو آپ کر رہے ہیں. اگر کوئی ڈیل کی سازشی تھیوری ایسی ہے، آپ نے این آر او نہیں کرنے کی بات کی، آپ نے سب کو پکڑنے کی بات کی، پیسے واپس لانے کی بات کی، تو جو بھی کچھ ہوتا ہے، انصاف کے حوالے سے ایک جملہ ہے بہت مشہور کہ انصاف وہ ہو جو ہوتا ہوا نظر آئے. تو انصاف نظر آنا چاہیے. ڈیل ہوتی ہے، آپ پیسے 10 ارب نکالتے ہیں، تو وہ انصاف تو نہیں ہوا. وہ تو طاقتور کو آپ نے انصاف اس کے ساتھ ڈیل کر کے نکل گیا، وہ اس نے پیسے دیے، وہی لوٹی ہوئی دولت دے دی، اپنے آپ کو بچا لیا، اس کو تو سزا نہیں ہوئی. تو ضروری ہے کہ اس ملک میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں پہ پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا فیوچر روشن ہے. یہ وقتی تھپیڑے ہیں، وقتی موجیں ہیں، وقتی گرداب ہے، یہ سب تھم جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان دنیا میں ایک محترم، ایک ریسپیکٹیبل، ایک قابل احترام ملک کے طور پر ابھرے گا. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ملتے ہیں اگلے ایک پروگرام میں. اللہ حافظ.